علامہ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کن چند صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس میں سے تین عشرہ مبشرہ ہیں، ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ در حقیقت محمد علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے ہی حضرت عثمان غنی کو وہاں روکا تھا۔ در حقیقت آپ محمد علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ آپ رک جاؤ، تو یہی کافی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحیح، اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب غزوہ بدر میں فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس کے بعد جب مال غنیمت آیا تو وہ مال غنیمت بھی حضرت عثمان غنی کو ملا، اللہ، ٹھیک ہے۔ در صحیح، حقیقت اس سے پتہ چلا کہ آپ جنگ میں تو شریک نہیں تھے، لیکن جنگ میں آپ کو حصہ ملا، کیونکہ حضور کی آپ وہاں پر فرما برداری کر رہے تھے نا، تو صحیح، حضور کا ہی حکم تھا کہ آپ وہاں صحیح، پر رکو گے۔ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو صحابی رسول کے نام بتایا، سعید بن زید تھے، ان کو بھی یہ حضور کے ہی حکم سے قافلے کے بارے میں معلومات کرنے گئے تھے، لیکن جب آپ واپسی لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ نکل چکا ہے، تو آپ وہیں پر رک گئے۔ اسی طریقے سے وہ صحابی رسول جن کو حضور نے مدینے کا اس وقت والی بنایا تھا کہ تم لوگ یہیں پر رک جانا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو ان سب کو مال غنیمت ملا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور کے ہی فرمان سے وہ لوگ وہاں پر رکے تھے۔ صحیح، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہوگا وہی لازم بات ہے، اسی پہ عمل کرنا اس کے لیے لازم و ضروری ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہی وہیں پر رکے تھے۔ اور جب جنگ بدر جب ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور پھر اب آپ نے بندے کو بھیجا کہ جا کے مدینہ المنورہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس طریقے سے فتح مل گئی ہے۔ تو جب وہ بندہ مدینہ میں پہنچا تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی ان کو جو ہے جنت البقیع میں ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ تو یوں حضرت عثمان غنی جو ہے اگر جو ہے رسول اللہ کے ہی حکم سے جو ہے جنگ سے صحیح۔